किसी भी मर्द या औरत को अपने बस में करने के लिए, अपने काबू में करने के लिए, उसके दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, चाहे वो शख्स कितना ही सख्त दिल क्यों ना हो, उसके दिल को नरम करने के लिए, अपनी जायज बात मनवाने के लिए आप याब दूदू का अमल करें। इस अमल के जरिए बड़े से बड़ा जिद्दी इंसान, बड़े से बड़ा सख्त इंसान भी इस याब दूदू के इसम से नरम हो जाता है और आप किसी से भी अपनी जायज बात मनवा सकते हैं। ये याब दूदू का इसमें पाक अक्सर आमिलीन अपने विर्द में भी रखते हैं और मोहब्बत के लिए लोगों को भी बताते हैं। और इसके अंदर एक छुपा हुआ राज मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 11 मर्तबा अगर कोई भी शख्स अचानक किसी शख्स से भी कोई भी बात मनवानी हो, चाहे उसका बेटा है, चाहे उसकी बेटी है, चाहे उसकी बहू है, चाहे उसकी नंद है, चाहे उसका शोहर है, या कोई बीवी अपने शोहर से या शोहर अपनी बीवी से, किसी से भी आपको जायज बात मनवाना चाहते हैं तो आप याब दूदू को सिर्फ 11 बार पढ़कर उसके ऊपर दम करेंगे तो वो शख्स आपकी हर बात को मान लेगा। जो भी जायज बात होगी आप उससे मनवा सकते हैं, क्योंकि इस अमल से उसका दिल नरम हो जाएगा, उसकी तवज्जो आपकी तरफ हो जाएगी, उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इस कदर याब दूदू के इस्म के अंदर अल्लाह ने तासीर और ताकत रखी है। क्योंकि तादाद सिर्फ आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ 11 बार, हम तो सदा रोज बड़ी दफा इसको पढ़ते हैं लेकिन जबान के अंदर तासीर नहीं पैदा होती। उसकी मुकम्मल वजाहत में आप दोस्त अहबाब को बताऊंगा कि क्या वजह है कि आप सुबह शाम इतनी बार याब दूदू पढ़ते हैं लेकिन आपके पढ़ने में तासीर नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप सिर्फ 11 बार पढ़कर किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। तो इन दोनों चीजों के अंदर इख्तलाफ तो हो सकता है, आपकी बात समझ में ना आए तो फिर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आज मैं ये राज भी बता दूं कि याब दूदू से आप अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, याब दूदू, ए मोहब्बत करने वाले, ये अल्लाह ताला का इस्म है। अल्लाह वदूद है क्योंकि वो अपने बंदों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करके फिर उनसे मोहब्बत करता है। ये इसका इसमें पाक की तारीफ है और ये इसका माना है। आमतौर पर मोहब्बत इस तरह होती है कि पहले महबूब अपने मुहिब पर थोड़ा सा मेहरबा होता है, जिससे महबूब से मोहब्बत करने लगता है। अगर महबूब मुहिब की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में दे तो मोहब्बत गहरी होती चली जाती है। ये बातें समझने वाली हैं, ये जरा समझिएगा। मैं इसके अंदर एक राज और नुक्ता बताऊंगा जिसके जरिए आप सिर्फ 11 बार पढ़कर अपने घर के सारे बाहमी लड़ाई झगड़े भी खत्म कर सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर हर वक्त लड़ाई झगड़ा, फितना, फसाद और मुख्तलिफ किस्म की लड़ाइयां चलती रहती हैं या मियां बीवी की आपस में नहीं बनती, न शोहर बीवी का बन रहा है न बीवी शोहर की बन रही है, मुख्तलिफ मसाइल आपको सामना करना पड़ रहा है, तो इंशाअल्लाह इस अमल के जरिए आपका घर सुकून दे घर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस अमल के जरिए तस्खीर भी मिलेगी, लोगों का रुझान भी आपकी तरफ होगा, लोग भी आपसे मोहब्बत करेंगे और लोगों के दिलों में भी आपकी मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी। अगर किसी वजह से आपका मकाम, आपकी इज्जत कम हो गई है तो ये याब दूदू के इसमें पाक के जरिए वो लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी जो आपके दुश्मन बने हुए हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, जो हर वक्त आपकी चुगली, गीबत, बोहतान बाजी करके आपका इमेज खराब करते हैं, आपकी इज्जत खराब करते हैं। इंशाअल्लाह इस अमल के बाद उनके दिलों में भी आपकी मोहब्बत पैदा होगी, वो भी आपकी तारीफों के पुल बांध देंगे। इस कदर याब दूदू के अंदर तासीर और ताकत है। तो दोस्तों, इसी तरह जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर महबूब की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में दिया जाए तो मोहब्बत और गहरी होती है। यही वजह है कि जब अल्लाह अपने किसी बंदे पर मेहरबा होता है तो वो अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। आपने देखा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको दुनिया का कोई ताल्लुक नहीं होता, दुनिया उनके कदमों में जितनी मर्जी आ जाए, जो कुछ भी हो जाए, लेकिन अल्लाह से उनकी इतनी मोहब्बत होती है कि दुनिया को अपने पांव की ठोकर पर रखते हैं और हर वक्त अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की फरमा बरदारी में लगे रहते हैं।
اس لیے کہ ان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی بندے کو بندے سے محبت ہوتی ہے تو وہ بندہ بھی ہر وقت اس بندے کے گیت گاتا رہتا ہے، ہر وقت اس کی تعریفوں کے پل باندھتا رہتا ہے۔ اب اگر کبھی کبھار اس کے سامنے جس سے اس کو محبت ہے اس کے خلاف کوئی بات کر دی جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اس نے میرے محبوب کے خلاف بات کیوں کی ہے۔ تو اسی طرح کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے تو پھر جو بندہ اس اللہ کے بندوں کے خلاف بات کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے کسی ولی کے بارے میں کوئی بات کہی، رب فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے کہ اللہ اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ چاہے داتا حضور گنج بخش ہوں، حضور غوث اعظم ہوں، حضرت میاں شیر ربانی ہوں، حضرت بابا فرید ہوں، حضرت بابا بلے شاہ ہوں، کوئی بھی اللہ کا دوست جو ہے جب لوگ ان کے خلاف بات کریں گے یا ان کو برا بھلا کہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو جب لوگ ان کے بارے میں بات کہتے ہیں تو پھر میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو پھر کون ایسا شخص ہے جو اللہ سے اللہ کے ساتھ جنگ کر سکے گا؟ اس لیے امام غزالی کا قول بھی ہے کہ ودود دراصل اللہ کی محبت کے معنوں میں سے ہے، چنانچہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ بات ہے اصل میں۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس اسم پاک کے ذریعے پکارتا ہے اللہ اسے دنیا کی محبت کا مرکز بنا دیتا ہے۔ اب میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو بندہ یہ اسم پاک پڑھتا ہے یا ودودو کا جو بندہ بھی اس میں پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت کا اس کو مرکز بنا دیتا ہے کہ لوگ اس کی طرف آتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس سے چاہت کرتے ہیں۔ اسم نہایت ہی جمالی ہے، نہایت جمالی ہے اور اس کے بے پناہ فیوز و برکات ہیں۔ اور بات کرتا چلوں کہ اس کے اعداد، اس کے 20 اعداد ہیں، صرف 20 عدد ہیں۔ جب یا کو ساتھ ملاتے ہیں تو پھر یا ملا کر یا کی کیونکہ 10 ہیں، آگے جو الف ہے یا کے بعد اس کا 1 ہے، اس طرح اس کے 31 حروف بنتے ہیں، صرف 31۔ اب آپ نے صرف یا کے لیے تو 11 بنے، ودود کو ساتھ ملایا تو 31 بنے۔ یہ بات سمجھنے والی، جو راز جو نقطہ بتا رہا ہوں یہ سمجھنے والا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا کوئی بھی عمل اثر نہیں کرتا، اب آپ کو پتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پاس جا رہا ہوں، میں نے فلاں بندے سے بات منوانی ہے، تو آپ کوئی بھی میٹھی چیز اپنے پاس لے لیں، اس کو کھلانی نہیں ہے۔ یہ بات ختم کر دیں کہ اب ہم اس کو کھلا نہیں سکتے، آپ نے اس کو کھلانی نہیں ہے۔ جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے صرف اسی طرح عمل کرنا ہے، وہ میٹھی چیز آپ نے اپنے منہ میں رکھنی ہے اور یا ودودو پڑھنا ہے۔ یہ سب سے پہلی بات، یہ اتنی بات سمجھ آ گئی۔ اب میں بتاؤں گا کہ آپ نے یہ 11 بار کس طرح پڑھنا ہے۔ دونوں چیزیں میں نے بتا دی، یا کے حروف 11 ہے، یا کے 10 ہوتے ہیں، آگے جب الف لگایا تو الف کا 1 ہوتا ہے، اس کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، جس کو حروف کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ حروف جو اس کے اعداد ہیں، اس حرف کے جو اعداد ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ اس حروف تہجی کے جو عدد ہیں وہ دونوں کے ملا کر 31 بنتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، اب آپ نے ان کو پڑھنا کتنی بار ہے؟ ایک تو بات ہوگی 11 بار، اور کس طرح پڑھنا ہے وہ بات۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر آپ کا کوئی بھی عمل اثر نہیں کر رہا، تاثیر اس کے اندر پیدا نہیں ہو رہی، تو اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک، آپ کے اوپر نظر بد ہو سکتی ہے، جب نظر بد ہو آپ دوائی کھائیں وہ بھی اثر نہیں کرے گی، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوگا اس کے لیے کچھ بھی کیا جائے گا تو کچھ بھی اثر نہیں کرے گا۔ دوسرا، اگر آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، اور تیسری بات اگر آپ کے اوپر جنات یا سائے کے اثرات ہیں، اور چوتھی بات اگر آپ رجت کا شکار ہیں، بار بار وظیفے کر رہے ہیں، کبھی کوئی وظیفہ کبھی کوئی وظیفہ جو اسلامی شرع کے خلاف ہے، اگر ایسے آپ نے کوئی عمل کیے ہیں یا راستے میں کوئی چلا شروع کیا تو اس کو چھوڑ دیا ہے، ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی وجہ آپ کے اوپر ہو تو آپ بڑے سے بڑا بھی عمل کر لیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا، جب تک آپ اپنی نظر بد کا علاج نہیں کر لیتے، یا اگر آپ کے اوپر جادو ہے جب تک اس کا علاج نہیں ہو جاتا، جب تک آپ کے اوپر ساحر ہے یا آپ کے اوپر جنات یا سائے کا مسئلہ ہے جب تک اس کا علاج نہیں ہو جاتا، آپ کا کوئی بھی عمل اثر نہیں کرے گا۔ اور ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے
ہمارا استخارہ ہوتا ہے اس میں ہم آپ کو مکمل بتائیں گے کہ آپ کے اوپر کون سا مسئلہ ہے اور اس کا پھر علاج بھی آپ کو بتائیں گے. اور اس کو اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی وظائف اس طرح اثر نہیں کر رہے یا آپ کو بھی اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ اپنی تشخیص سب سے پہلے ہم سے ضرور کروائیں. کمنٹ میں آپ اپنا نام لکھ کے دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بر وقت رپلائی نہ کر سکے تو تھوڑا تاخیر کے ساتھ ضرور کر دیں گے اور آپ کو بتا دیا جائے گا. اور پھر اس کا علاج کروا کے اس کے بعد آپ نے صرف 11 بار یا ودودو کو پڑھنا ہوگا. جب بھی کسی کے پاس جائیں، جب بھی کوئی بات منوانی ہو تو اپنے منہ میں میٹھی چیز رکھ لیں، چینی رکھ لیں یا کوئی بھی چیز رکھ لیں. اول آخر 11 مرتبہ چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کر 11 مرتبہ یا ودودو اس کے تصور کے ساتھ، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک یا کم از کم 3 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ یا ودودو پڑھیں. اور اس کے ساتھ ہر روز جب اس عمل کے اندر تاثیر چاہتے ہیں تو پھر ہر روز آپ یا ودودو کو 1000 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں. پھر اس کے بعد جب بھی کبھی ضرورت ہوگی تو آپ صرف 11 بار ہی پڑھ کر اپنا دم کیا کریں گے، اپنا ہی منہ میں چینی رکھ کر دم کیا کریں گے تو اگلا بندہ آپ کے ساتھ میٹھا ہو جائے گا، مٹھاس اور محبت اس کے دل میں آپ کی پیدا ہو جائے گی. پھر آپ اس سے کوئی بھی بات منوا سکتے ہیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.